یہ تو بالکل واضح ہے نا. اب اس کی کوئی تعویل ممکن ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ جو کلمہ گو مشرک والا معاملہ ہے, ادھر بھی آپ کہنا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے اور حضور کی نافرمانی بھی کرے گا, تو نہیں کر رہے. کلمہ پڑھ کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نا, تو کلمہ پڑھ کے شرک نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا. تو کسی نے حضور سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ ایمبیگوس جملہ بول رہے ہیں, جنازہ تو پڑھتا ہی وہ ہے جو مسلمان ہو, ہندو نے تو مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھنا آ کے, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کلمہ کو مشرک کو ہی کہہ رہے تھے. بالکل واضح ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی, ہمارے صبح و شام کے اذکار کارڈ میں بھی موجود ہے, بلو والے میں بھی ہے اور گرین والے میں بھی, فرض نماز کے بعد والے اذکار میں بھی اور صبح و شام کے اذکار میں بھی, کیونکہ وظیفہ ایسا ہے اس میں بڑے زبردست الفاظ ہیں. کبھی اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے, ہر شیطانی وار سے اسے بچا لے گا اگر وہ فجر کے وقت پڑھ لے تو شام تک, اور اگر وہ مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح تک, سوائے اس کے کہ وہ شرک کر جائے. یہ الفاظ ہے اس میں, شرک کر لے گا تو اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ رہا ہے انہیں شرک کی تو کر لینا ہے, کلمہ کو مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں مرتد کے الفاظ نہیں, شرک کے. مرتد والا تو معاملہ الگ ہے, وہ تو آپ سارے مانیں گے کہ جی فتح مکہ پہ کئی لوگ مسلمان ہوئے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, اور بخاری مسلم میں انہی کے بارے میں حدیث موجود ہے, اصحابی اصحابی, میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے, میں پہچانتا ہوں گا اور میں انہیں کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ, تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور اس حدیث میں تو باقاعدہ ابن ابی ملیکہ کے کمنٹس ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں, آمین ثم آمین. اور ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے اس کانٹیکسٹ میں, اسے بھی یاد کر لیں کہ ایک عیسائی تھا, مسلمان ہوا اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس نے پوری حضور سے پڑھی, پیچھے کچھ رہ گیا, حتیٰ کہ حضور نے اسے اپنا کاتب وحی رکھ لیا, لیکن پھر وہ جا کے دوبارہ عیسائی ہو گیا. آپ کے تحت تو اس نے کلمہ پڑھا تھا, مسلمان ہوا, کاتب وحی ہوا, تو اسے دوبارہ اب شرک کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. عیسائی شرک ہی کر رہے ہیں نا. تو اور اس نے وہاں جا کے یہ بکواس کرنی شروع کر دی کہ اس نبی کو تو کچھ نہیں آتا, جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے, نعوذ باللہ. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام امی تھے, لیکن نعوذ باللہ یہ کہنا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, بڑی ذمہ داری سے آپ وہی لکھواتے تھے اور کراس پھر سن کے چیک کرتے تھے کہ کیا لکھا ہے. پھر ایک سے زیادہ کاتبین وہی تھے. اب چونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اس نے یہ بات کی تھی تو اللہ کا معجزہ یہاں پہ ظاہر ہونا تھا, ورنہ تو نبی علیہ السلام کی نبوت ڈاؤٹ فل ہو جاتی لوگوں کی نظر میں. آپ نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. ہائے ہائے ہائے. جناب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اسے جب زمین میں دفنایا گیا لاش باہر, اگلے دن اور گہری قبر کھودی گئی, دفنایا گیا لاش باہر. پھر لوگوں میں چیما گوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے ساتھی نکال دیتے ہیں قبر باہر, اس کو لاش کو باہر نکالتا ہے. انہوں نے پھر تیسرے دن اتنی گہری قبر کھودی کہ جس کو کہتے ہیں نا پانی تک پہنچ کے, بس دفنا کے سائڈ پہ پھر قبر سے باہر لاش. کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا, یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جس نے غداری کی ہے نا, اسے دنیا میں عبرت کا نشان. اب وہ اس کی لاش پھر باہر رہی ہے, دفنا اسے قبر نہیں نصیب ہوئی پھر. تو وہ تو سورۃ البقرہ سورہ آل عمران اس نے پڑھی ہوئی تھی. آپ کا فارمولہ لگایا جاتا تو وہ تو اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو مشرک نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں تو پھر بھی کو کہیں گے جی مرتد ہو گیا, تو میں نے جو بیچ میں کتنے دلائل دیے ہیں کہ کلمہ گو بھی یہ کام کر سکتا ہے. لہٰذا اس مسئلے کو سینسٹیو سمجھیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو فالو کریں. اس کانٹیکسٹ میں مجھے کئی اور باتیں کرنی ہیں, لیکن پھر اس ٹاپک
کی لینتھ زیادہ کرتے ہیں، آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم توسل اختیار کرتے ہیں. تو میں نے اس میں پھر بتایا کہ توسل الگ چیز ہے اور ڈائریکٹ پکارنا مدد کے لیے الگ چیز ہے، اور اس میں جتنے یہ وسوسے دیتے ہیں وہ میں نے سب کے سب ایڈریس کیے ہیں. بہرحال یہ اس دور کا ایک بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا جو بخاری و مسلم کی حدیث کو لوگ مس یوز کرتے تھے اور مس کوٹ کرتے تھے، اپنے مطلب سے اس میں چیزیں اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے سارے معاملات کو کلیئر کر دیا جائے. میرے بھائیوں، اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں وہ آیت ضرور کوٹ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ایک ورڈکٹ دی ہے انسانیت کے حوالے سے. وہ ہے میرے بھائیوں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اس حال میں اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کا ذکر ہے، بلکہ وہ ایمان تو اللہ پر لا رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے جیسا کہ ماننے کا حق ہے. تو یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایمان کے باوجود بھی انسان اس گمراہی میں پڑ سکتا ہے کہ وہ پیرلل میں شرک بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، سلفی بھی کہہ رہے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سب کہہ رہے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور. اور انشاءاللہ جب آپ یہ 2 سٹیجز طے کر لیں گے نا، یہ کہتے ہیں نا جی وہ فنا فی شیخ فنا فی رسول پھر فنا فی اللہ، تسی بھی اے جدوں پہلے شعر فنا ہو گے پھر دوسرے پھر تسی آخری منزل تک پہنچو گے. کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں سو کالڈ بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، بلکہ میں علمی کتابی مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور جو شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے زور کے ساتھ اور کمر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 27 ستمبر 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 132 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں ہم اذان کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. جی ندیم بھائی. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا مسلسل 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا؟ اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا؟ پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں، کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں